بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے مومن بندوں کو یہ آیات جو ہیں غزوہ تبوک کے وقت، اس وقت تیاری کی ضرورت تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو میدان جنگ میں نکلنے کے لیے، تیاری کے لیے تو فرمایا جو ہے وہ حوصلہ دیں، تو اس کے بعد مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی تمہیں یہ فکر ہو کہ ہم نبی کا کیوں ساتھ دیں، تو تم نے اپنے حصے کا کمانا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کی بات ہو تو اللہ تو ہر وقت اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور میں اپنے ایمان والوں کے سنگ بھی ہوں۔ تو وہ وقت یاد نہیں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قدر منصوبے یہ بنا رہے تھے قتل کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حکم دیا کہ آپ اس شہر سے نکلیں، اور میں نے غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے اپنے بندے کو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر لیا۔ تو اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور داناؤ بینا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس میں ہم نے اپنے نبی، اپنے حبیب کو محفوظ کر کے تو ان کو سکون دیا۔ تو اس وقت ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں، جب کافر ڈھونڈتے چاروں طرف سے، تو انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور پھر انعامات کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے، 100 سرخ اونٹ۔ تو اس لالچ پہ تو ہر کوئی بھاگ پڑا، اور اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے باطل جتنا بھی دندنائے، حق کے سامنے وہ مٹی کی ڈھیری ہے۔ کہ اس وقت دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں آگے پیچھے تھے، لیکن میرے لشکر، اللہ فرماتے ہیں میں جس چیز سے بھی مدد جس چیز کو بھی حکم دوں وہ میرے حکم کے مطابق وہ کر گزرتی ہے۔ تو اس وقت میں نے اپنے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس وقت اللہ نے تو سکون بھی دیا، اور ان کو کیسے مدد کی کہ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا اور اس نے اپنا جالا تان دیا، پھر اسی طرح کبوتری کو حکم دیا تو اس نے گھونسلہ بنا کے اس میں بچے دے دیے۔ تو کافروں کی تو اتنی عقل ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پہ دیکھ کے تو انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا بھی کہ نیچے دیکھیں، نیچے غار میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تو وہاں مطلب ان کو یہاں دیکھا اور اتنی دیر میں وہ کہاں چلے گئے ہیں، تو ادھر ہی ہوں گے۔ لیکن دوسرے کافر جو ہے وہ ہنسی مذاق اس کا اڑانے لگ گئے کہ کتنے بھولے انسان ہو، کتنے تم بیوقوف اور نادان ہو، کہ اگر یہاں سے گزر کے غار میں جاتے تو یہ جالا بھی ٹوٹ جاتا، یہ جو تھا یہ گھونسلہ بھی ٹوٹ جاتا، انڈے ٹوٹ جاتے سارے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہے میرا لشکر۔ اس کی مدد ایسے لشکروں سے میں نے کی اپنے نبی کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ اور یہ سارا کیوں کروایا، کیسے کروایا؟ یہ مجھے قدرت ہے،
اتنی طاقتوں کا میں مالک ہوں اور میں اسی طرح ہی اپنے حق کا بول بالا کرتا رہوں گا۔ تو ان کافروں کو تب میں نے نیچا دکھا دیا تھا اور ان کو تب میں نے ان کو شکست دے دی تھی، تو اب کیا نہیں میں ان کو دے سکتا؟ تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل حفاظت میں مدینہ منورہ تک پہنچ گئے۔ تو اس لیے اے میرے حبیب ان سے کہیں، نکلو ہاں ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تو یعنی سارا کام اللہ کا ہے، اس نے اپنے کلمے کو بلند اس نے کرنا ہے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ فیصلہ وہ کر چکا ہے، لہذا تم صرف چاہے تمہارے پاس ہتھیار ہیں وہ لے لو، جیسی بھی تمہاری تیاری ہے نکل آؤ، آگے اللہ مدد فرمائیں گے خود۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ ہوتا یعنی کہ بہت ہی آسان سے راستہ ہوتا، آسان سفر ہوتا، تو پھر جو یہ نکل آتے، اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے چلے آتے، لیکن ان پر تو یہ راستہ بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العزت کون سی فرما رہے ہیں کہ اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور یہ غزوہ روم کے ساتھ تھا، تو یہ سخت جنگ تھی، سخت مقابلہ تھا، اور کچھ اس لحاظ سے بھی یہ مشکل تھا کہ جو فصلیں تھیں وہ پکی ہوئی تھیں، اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو بھی اسی طرح مضبوط بنانا ہے، تو لہٰذا اس موسم میں اس سیزن میں حکم دے دیا نکلنے کا۔ تو یہ اب جو تھے یہ تیاری بہت مشکل لگ رہی تھی، نکلنا بھی گھروں سے اور گھروں کو چھوڑنا بھی اور پکی ہوئی فصلوں کو بھی، لیکن اللہ کا حکم بھی تو ماننا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کو بے شک مشکل لگ رہا ہے لیکن ان کو دعوت دیں اور ان کو کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا کہ ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، اللہ کا حکم مان لو، اللہ تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے تمہارے سارے حالات کو، جو تمہیں فکر ہے اپنے گھروں کی، جو تمہیں فکر ہے اپنے مالوں کی، تو کیا اللہ تمہارے بارے میں مہربان نہیں ہے؟ تو اسے بھی تمہاری فکر ہے، لیکن تم جنگ کے لیے نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث میں فرماتے ہیں، تو اس وقت جو تھی تیاری وہ کس قدر کھٹن تھی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک آئے اور ہمیں ان کے نام جو ہے وہ رجسٹر میں شامل کرنے پڑے، اور تقریباً یہ 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے امتیوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ سب تیار کیا، یہ اللہ کا احسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ نے دے دی۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا یہ بھید کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کی بھی تمہیں پہچان ہو جاتی۔ تو یعنی یہ منافق جو تھے وہ آ کے قسمیں کھا کھا کر آپ کے سامنے اظہار کرتے تھے کہ ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں اور اس طرح کے حالات ہیں، لہٰذا ہمیں گھروں میں ہی رہنے دیں، ہم کسی وقت پھر آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی آپ نے ان کو رخصت نہیں دینی تھی۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، دیکھ لینا جو لوگ اللہ اور اس روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے، کیوں؟ انہیں اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ان کو میں معاف کر دوں گا، تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ متقی کو اسی لیے ہی تو پسند کرتا ہے کہ وہ لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتے ہیں، سمیعنا و اطعنا کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی کے میں
ذلیل ہو رہے ہیں، تو یہ آ کے آپ سے بار بار درخواستیں کریں گے۔ اگر واقعی ولو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ ہم بعاصاہم، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والے کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ یہ منافق تھے۔ تو منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت کیسے کھول کے بتا رہے ہیں کہ اچھا ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں آ رہے، وہ قسمیں کھا کھا کے عذر پیش کر کے تو آپ سے رخصت لے رہے ہیں۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ جو ہے پھیلائیں گے، اور فتنوں کے پھیلانے میں ہی ساری وہ کوشش دوڑ دھوپ کرتے رہیں گے۔ وہ تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ اگر ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان کی ساری فضول چالیں وہیں پہ دھری کی دھری رہ گئی۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم میں ان کافروں کو گھیر کر رکھے گا اللہ رب العزت۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہی رنج ہوتا ہے، یعنی تمہارے اوپر اچھی گھڑی آتی ہے تو یہ پھر بڑے جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے ان کو دل سے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا کہ ہم نے رخصت لے لی تھی۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ان سے فرما دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اگر ہرگز کوئی برائی یا بہلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی ہم مطمئن ہیں، ہمیں اگر ہمارے اوپر مشکل گھڑی بھی آئے گی تو وہ ہمارے لیے خیر کا پیغام لائے گی، تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کل حل تربصون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بہلائیوں میں سے ایک بہلائی ہے۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت دے دیں گے تو اس صورت میں بھی آپ کو بڑی ہی آسان اور خوشنما زندگی دی جائے گی، تو اگر ان کو یہ دکھائی جائے تو یہ حسرت کرتے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائے، تو یا پھر اگر شہادت نہیں تو پھر آپ کو اسلام کی فتح دے گا۔ تو لیکن یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں سے کہہ دیا۔ ان سے کہیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا نہ، یعنی بیزاری سے، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے کیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، قسمیں ساتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل میں خاصہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے مال و دولت اور ان کی کسب کے اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، یعنی یہ جو ساری چیزیں نعمتوں کی کثرت دی ہوئی ہے یہ بھی ایک قسم کا میری طرف سے عذاب ہے کہ انہیں میں گھر کے اور میری نافرمانیاں کریں اور سستیاں کریں، بس مساتے پھرے، لیکن نقصان کس نے کرنا ہے انہوں نے اپنے، اور یہ جان بھی دے دے اور جان بھی دے تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ ان سے کہہ دیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس آتے تھے تو کہتے ہیں کہ آپ مال کی اگر کہتے ہیں تو وہ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، یا پھر سواری کی ضرورت ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ نے
کھلا کھلا فیصلہ فرما دیا کہ ان کو کہو یہ مال بھی اپنے پاس رکھو۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں وہ تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہے۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے والی کوئی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے۔ یہ ایسے لوگ منافق۔ فَإِنْ أُوتُوا یہ منافق ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ جب زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے ہیں تو یہ تم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ تو بڑی نصیبت کی بات ہوتی ہے، اس کو نصیب ہوتا ہے جو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں خوش قسمت وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔ یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی معیشت یعنی کہ روزی کے لحاظ سے دوسروں کا موٹا، اتنی روزی نہیں ہے، یعنی کماتا ہے لیکن اتنی کمائی نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچہ پورا کر سکے یا اس میں سارے اخراجات کو نبھا سکے۔ تو باقی مسکین جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی کمائی کر لیتے ہیں لیکن وہ اس سے بھی مسکین ہے۔ یہ چھوٹے بچے جو نہیں کما سکتے یا بوڑھے جو جن کا کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے یا ان کے اخراجات چلانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ صدقات دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ صدقات کا پیسہ اکٹھا کرے، پھر ان کو گن کے اور اسی طرح تقسیم کر کے کہ یہ اتنا اس کو دینا اور اتنا اس کو دینا، تو ان کی تنخواہوں کا بھی بندوبست اس میں سے ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے جن کی تالیفیں قلب مطلوب ہیں، یعنی کہ نئے نئے اسلام قبول کرے، تو ان کے لیے بھی یعنی کہ اس زکوٰۃ میں سے آپ مدد کریں تاکہ ان کا دل جو ہے محنت نیز یہ گدروں کے چھڑانے کے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں بھی اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں، یہ سارا اللہ نے خود کھلا کے بتا دیا جس کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ گردن چھڑانے کا کیا کہ غلام بھی اگر آزاد کرنا پڑ جائے تو اس پیسے سے کر سکتے ہیں، یا کوئی مسافر ہے قرض کسی کا قرض اگر اتنا قرضہ ہے اس پر کہ وہ ادا نہیں کر سکتا تو اب اس کی بھی مدد اس زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے۔ پھر مسافر ہے تو وہ چاہے دھارمک ہے تو وہ بہت ہی آسودہ حال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی سواری پر اچھے لباس میں وہ آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میرے پاس گھر پہنچنے کے لیے اپنی منزل میں تک پہنچنے کے لیے خرچ نہیں ہے تو مجھے دے، تو اس زکوٰۃ میں سے اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور وہ دانا اور دینا ہے، یعنی یہ سب یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کو ادھر لگانا تھا، لیکن یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی دیں، تو ان کو جب وہ آسودہ حال ہیں اور جب وہ دین کے کام کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو ان کو کیوں دیا جائے؟ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بہلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خود یہ آ کے بات کرتے کہ فلاں ایسے کہہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن لیتے تو سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات ہی اسی طرح سنتے اور اس پر کان بھرتے ہیں، تو ایسی بات تو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حکم کے بغیر زبان نہیں کھولتے تھے، تو لہٰذا اللہ ہر وقت اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔
تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے جو کر سکتے تھے؟ یہ منافق اور بدنصیب لوگ ہیں جو اس طرح کی بکواس باتیاں گھڑتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کہ قسمیں کھاتے ہیں تو آ کے عذر پیش کر کے تو نکلنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی بھی نہیں ہے، اس کا رسول بھی راضی نہیں۔ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا جب تم اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کر کے تو تم اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرنا چاہتے، تو تمہاری بھی رضا راضی رکھنے کی فکر اللہ اور اس کے رسول کو کوئی نہیں ہے۔ علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ پھر یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے، جو دل کو پتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے اور مذاق اڑاؤ اللہ اور مذاق اڑا لو، اور اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، وہ جھٹ کیا دیں گے، ہم تو آپس میں ان سے مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل لگی کی باتیں بھی تمہیں اسی وقت آتی ہیں۔ یہ منافق اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کیا کہتے تھے، تو یہ اس لیے ان سے مذاق کرتے تھے کہ ان کی ہمتیں جو ہیں وہ پست کر دیں، جنہیں وہ نیک نیستی کے ساتھ آمادہ یعنی کہ میدان جہاد کی طرف آتے ہوئے دیکھتے تو اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ جو ہے نا وہ اسی طرح گپ کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے اور پھر مذاق اڑا رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ دیکھیں ان کا ان مسلمانوں کا حال کہ رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان عربوں کی طرح نہیں ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، تو کل دیکھ لینا یہ سب سارے کے سارے جو ہے وہ اس حال میں تشریف لائیں گے کہ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ مذاق اڑا دیا۔ دوسرا بولا مزہ ہوگا اس وقت جو اوپر سے ان کے 100 کوڑے بھی پڑیں گے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کیا کہتا ہے، دوستوں سے کہ آپ کو دیکھیے آپ روم و شام کو پتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ مذاق کرتے ہوئے کہ آپ روم کے قلعے اور شام کے قلعے فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یعنی مذاق کر رہے تھے کہ آپ اس قابل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یعنی ہم قابل ہیں یا کہ نہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تمہاری ہنسی دل لگی اور اللہ دل لگی جو ہے اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی۔ اب عذرات نہ تراش کرو، میرے سامنے آ کے عذر نہ پیش کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور ہی سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ جو ہلکی سی منافقت کرتے ہوں گے اللہ پھر ان کو تھوڑی سی دے دیں گے گنجائش، لیکن جو سخت دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لگانے والے ہیں تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم سخت سزا دیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بہلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہے۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ جلا رکھی ہے اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے اصل جگہ ہے اور یہی ان کے لیے مناسب جگہ بھی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلہم کانوا اشد منکم قوۃ، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش
ربوں کے تھے، یعنی تمہارے جن کے پیچھے تم لگے ہوئے تھے نا، انہی جیسے تمہارے بھی سارے کرتوت ہیں۔ وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رو کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی، قوم ہود کی، قوم عاد کی اور قوم سمود کی، یعنی کہ ہود علیہ السلام جن کے پاس پھر ہم لے کے آئے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم، پھر مدین کے لوگ، اور یہ ساری پچھلی ماضی کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ تم بھی انہی طرح کے کرتوت تمہارے بھی ہیں۔ تو وہ بستیاں جنہیں ہم نے الٹ کر رکھ دیا، تو کیا تمہیں اس طرح کی سزا نہیں دے سکتے؟ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے ان بستی والوں کے پاس۔ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ہمارا شروع سے یہ فیصلہ رہا ہے کہ جو ہمارے حق کو قبول نہیں کرتا، دعوت حق کو، پھر دعوت حق دینے والوں کو بھی وہ جھوٹا کہہ دیتے ہیں، اور اس دعوت کو بھی، میری آیات کو بھی جھوٹا کہہ دیتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، کیونکہ میں تو اپنے بندوں کے ساتھ مہربان پیار کرنے والا رب ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودگی انہیں حاصل ہوگی اور اللہ انہیں خود اپنا دیدار فرمائیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب کہ تبوک کے یعنی کہ غزوہ تبوک ہو چکا تھا، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی تھی۔ یہ کون سی بات ہے جو خصوصاً اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟